یا اللہ یا رحمان یا رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو روحانی رمضان کی 11ویں نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج کی نشست کا پہلا سوال سید صفی احمد صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی سید صفی احمد صاحب اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال گزشتہ کی جو 2-4 نشست ہیں ان سے جڑا ہوا ہے. ہم نے اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر عرض اور خلیفہ جیسے موضوعات پر گفتگو کی. اسی سے تسلسل میں آگے ایک بات آتی ہے کہ جی جب آدم علیہ السلام نے نافرمانی کر لی تو فوری طور پہ جو قرآن پاک اس کا ریئیکشن شو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ان پر ان کے سطر ظاہر ہو گئے اور وہ درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے. تو سر یہاں پہ جو لفظ سطر ہے، ایک تو اس کی وضاحت چاہیے، اور یہ کیا پروسیس ہوا کہ مطلب یہ کوئی علامتی گفتگو ہے یا اس کا کوئی جسمانی اس سے بھی کوئی تعلق ہے؟ ستر کا ذرا یہاں پہ دیکھیے گا، عربی کیا لکھی ہوئی ہے؟ سر جی مختلف عزم و شرمگاہ کا ہی استعمال کیا گیا ہے اردو ٹرانسلیشنز میں. عربی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے خیال میں لفظ سطر ہی آتا ہے. اور دیکھیں عموماً اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ قرآن میں زیادہ جو گفتگو ہے وہ تمثالی ہے. تمثالی سے مراد ہے کہ ایک مثال رکھ کے اس کے بعد اس کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ذہن، انسانی ذہن ایک ایسی اس کی اپنی حدود ہیں کہ وہ جب تک اس کے سامنے کوئی مثال موجود نہیں ہوگی، شکل موجود نہیں ہوگی، تو وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہوگا. جیسے بہت ساری علوم کے مختلف آپ معاملات پہ گفتگو کرتے ہیں، ایک ایسے شخص کے سامنے جو اس کے لیے نئے علم ہے، جس سے کا وہ واقف نہیں ہے، تو اس کے ذہن میں کوئی شکل نہیں بنتی ہے، تو وہ اس کے دماغ سے محو ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے جو قرآن کے اندر عموماً مثال کے لیے جو لفظ استعمال کیے وہ اتنے کامن ہیں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل نئے الفاظ ہوں اور جس سے آپ یا میں کچھ اخذ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو شرمگاہ اور درخت کے پتوں کا جو آپ نے حوالہ دیا، تو اس کو ابھی ہم یہ لے لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جہاں رہتے تھے اس کو جنت کہتے تھے. اس زمین میں آنے سے پہلے وہ جنت میں رہتے تھے، اور جنت ایک ایسے ماحول کا نام ہے جہاں پہ ان کی روح رہتی تھی اور روح کی جنس نہیں ہوتی، اس کے جینیٹلز آرگن نہیں ہوتے. تو جیسے ہی، چونکہ وہاں شجر لکھا ہوا اس لیے وہاں سے مثال پتوں کی لے لی گئی سمجھنے کے لیے کہ جیسے ہی وہ کام کیا جو نہیں کرنا تھا، تو وہی چیز ان پہ حاوی ہو گئی، انہی کے اجزاء ان پہ حاوی ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے کوئی انتہائی غیر مادی ماحول میں انتہائی مادی کچھ سرزد ہوا، جس کے لیے ان کو مادی دنیا میں جانا ضروری ہو گیا. فوری طور پہ وہ منتقل ہو گئے شعوری دنیا میں یا مادی دنیا میں، اور جیسے اس مادی دنیا کی طرف ان کا ذہن گیا تو کیا ہوا؟ مادیت کی نشانی یعنی ان کی شرمگاہیں اور ان کو ڈھکنے کا احساس، یعنی کہ وہ پتھر یا پتے یا کوئی بھی ڈھال. لیکن یہاں پہ تھوڑی سی ہم کسی اور طریقے سے دیکھیں تو پتے وہ مادی باقیات ہیں اور ان کی ابتدا ہے اس شجر کی جہاں سے وہ آئے. تو وہ مادیت کا شعور تھا جس کے قریب نہ جانے کا حکم تھا، شجر ممنوعہ جس کو کہا گیا کہ مادی شعور اپنے ایکٹیویٹ نہیں کرنے، ان سے ہو گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے.
تو اب اس چونکہ وہ شجر ہے اور شجر کے پھر پتے ہیں، تو وہ پتے جو ہیں پھر وہی ان کے ساتھ لپٹ گئے، ان کے جسمانی اعضاء کے ساتھ، یعنی مادی جسم کے اعضاء کے ساتھ. تو میرے خیال میں اس کا ابھی فی الحال یہ جواب ہے. ٹھیک سر، شکریہ جی. تھینک یو. بہت شکریہ صفی صاحب. سلسلے کے ساتھ آگے چلتے ہیں. تو دوسرا سوال جو ہے وہ ہمارے پاس سعادت لقمانی صاحب کا ہے. جی سعادت صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے کہ قرآن کے ترجمہ کیے ہوئے الفاظ کے سہارے سے کیا ہم اس کی اصل فہم تک پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت اچھا سوال، امپورٹنٹ سوال. اس پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے. اگر سرسری سے جواب دیا جائے تو ہم کہیں گے نہیں، ٹھیک ہے. اور اگر ہم کہیں کہ کیوں نہیں، تو بھائی اللہ کا کلام ہے وہ، اور میں نے عرض کی کہ میرا سٹانس ہوتا ہے کہ نسبت دیکھا جائے گا، اس کی نسبت کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اس کا فہم میں بہرحال یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، عربی میں آیا، اب اس کو میں اپنے فہم میں ڈال رہا ہوں اپنی زبان میں، تو وہ اس کی کچھ نہ کچھ میں یہ کہوں گا کل سے تو واقف نہیں ہوتا، لیکن جز سے تو کچھ نہ کچھ واقف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس زمانے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی اردو میں ہم ترجمے کرتے ہیں یا ان کی مدد لیتے ہیں اپنی زبان کے لیے، اور رائے ہم سب کے سب غیر انڈین علاقے میں رہے ہیں. بہت سارے ہمارے دوست ہیں وہ پشتون بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اردو کا ان کے معاشرے میں اتنی نہیں بولی جاتی. بہت سارے میرے دوست ہیں وہ سندھ کے کلچر میں جڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی مادری زبان ہے تو ان کے لیے بھی مسائل آتے ہیں پوری اردو سمجھنا. پھر پنجابی ہے اور بنگالی ہے، بہت ساری اور زبانیں، ہندی کی بہت ساری زبانیں. تو یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ بھائی اگر میں صرف ایک لفظ مبہم ہی استعمال کر دوں کہ مبہم، کہ میں نے جو اپنی بات کی ہے مبہم الفاظ میں کی ہے، تو میرے بہت سارے جو بلوچ دوست یا پشتون اور ہندی اور بنگالی زبان اور سندھی بولنے والے، تو وہ یقیناً ان کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. اگر وہ جانتے بھی ہوں ایز اے اردو دان کے، تو ان کے پورے مطالب ان کے دماغ میں نفوذ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یہی معاملہ قرآن پاک کے ساتھ ہے. ہم یہ اکثر بھول جاتے ہیں کہ انڈیا، پاکستان کے علاوہ بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں، اور بہت ترجمہ ہوا ہے بہت ساری زبانوں میں، ہے نا. فرینچ ہوا ہے، ترکش زبانوں میں ہے، پرشین زبانوں میں ہے، افریکانز میں ہے، ٹھیک ہے، رشین لینگویجز ہیں مختلف، وہاں پہ ہوا، چائنیز میں ہو چکا ہے، تھائی لینڈ میں تھائی زبان میں ہو چکا ہے، ملائیشین لینگویجز میں ہے. تو وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مثال کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کریں گے جو مثالیں ہم چنتے ہیں؟ یقیناً نہیں. مثلاً اگر ہم کسی مثال کو دیتے ہوئے بھینس کے گوبر کی پاتھیوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی امپورٹنس ایک دم سے ہمارے سارے کلچر میں ایک دم سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے، تو مجھے امید یہ ہے کہ یورپین ماحول میں ان پاتھیوں کا کوئی خاکہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. تو بالکل ایسا ہی معاملہ عربی لینگویج کے ساتھ ہے. لیکن عربی لینگویج اور سعودی لینگویج دو الگ زبانیں ہیں. جیسے یو ای کی لینگویج الگ ہے نا، اور قطر کی قطری لینگویج کہلاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زبان عربی میں نازل ہوئی، یہ کتاب. تو اس کا مطلب یہ کہ عربی کی ٹیکسٹ بک ہو گئی، باقی جتنی لینگویجز ہیں وہ عربی نہیں ہیں. تو سب وہیں پہ ہیں جہاں پہ ہم لوگ ہیں. اردو دان کی حیثیت سے جتنی ہماری سمجھ ہم اس میں ڈھال لیتے ہیں، اور سعودی دان کی حیثیت سے وہ سعودی اس کو ڈھال لیتے ہیں اپنے الفاظ میں.
ٹھیک ہے، میں اپنی زبان کا نام اگر عربی رکھ دوں تو کیا وہ عربی ہو جائے گی؟ عربی تو نہیں ہے نا. تو عام طور پہ سعودی زبان میں پانی کو مویا کہا جاتا ہے، جبکہ قرآن اس کو ماء کہتا ہے. ماء تو میں نے کسی کو کہتے ہوئے نہیں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ ماء لے کے آؤ. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی تمام الفاظ چینج ہیں اس میں. تو ٹیکسٹ بک کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ اس کے اپنے مطالب اور مفاہیم ہوتے ہیں، اور جب اس کو کنورٹ کیے جا رہے ہیں ایک لینگویج میں، پہلے وہ اردو میں ہوا، اردو سے پھر انگلش میں ہوا، تو عربی کہاں رہی بیچ میں. ٹھیک ہے، تو بہتر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی روح سے، میں نے کہا ہر چیز کی روح ہے، تو قرآن پاک کے الفاظ کی بھی روح ہے. اس سے آگاہی کے لیے سب سے اچھا طریقہ آپ قرآن پاک کی عربک کو سیکھ لیں. بہت مشکل نہیں ہے، خاص طور اردو دانوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے. 70-80% الفاظ ہمارے ہیں ہی وہ عربی کے. تو جب آپ سیکھ لیتے ہیں نا لینگویج کو، تو جب آپ روانی میں پڑھتے ہیں عربی کو، تو عربی کے زیادہ بہتر مفہوم آپ کا ذہن کشید کر لیتا ہے، اور اس کو جب وہ ترجمے میں ٹرانسلیٹ کرے گا وہ صرف آپ تک رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں ملاوٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن کی کتنی 20% ہو جائے گی، 50% ہو جائے گی. جبکہ دوسری صورت میں کیا ہے کہ آپ نے پہلے ایک انڈین لینگویج کے اندر قرآن کو پڑھا، عربی پہلے گئی ان صاحب کے ذہن میں، اور وہ بھی آج سے 50 70 یا 80 سال پرانی لینگویج میں، یہ بھی ذہن میں رہے. جن کے پاس مثالیں دینے کے لیے، ہمیں مثالیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فون تک نہیں ہے ان کے پاس مثال دینے کے لیے، یا موبائل نہیں ہے، یا کمپیوٹر نہیں ہے مثال دینے کے لیے. یہ ذہن میں رکھنا. میں نے کہا ہے قرآن نے کہا کہ یہ ہم اس کے لیے میں مثالیں بھی دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے قرآن کی زبان تمثالی کہلاتی ہے. تو اب وہ مثالیں دینے کے لیے ان کے پاس جو تھا وہ انہوں نے دے دیا. اب ہم ان کی مثالوں کو پہلے سمجھیں. پتہ نہیں انہوں نے پاتھیاں کہا نہیں کہا گوبر کی، ہمارے ہاں تو ہے. اگر کوئی ہمارا بندہ کوئی موجودہ دور کا کوئی مثال دے گا تو میں زیادہ بہتر تھوڑی سی چلو سمجھ میں آئے گی. تو بہرحال، تو جب ہم نے اس ترجمے کی طرف گئے آج سے 70 سال پہلے، پھر وہ چلے گئے ایک غیر نامانوس زبان میں جو ہمارے اتنی زیادہ رائج نہیں، کچھ الفاظ رائج ہیں اردو کے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس میں سے میں نے کیا اخذ کرنا ہے؟ تو عربی کتنی ٹرانسفر ہوئی آپ کے دماغ میں، یا قرآنک فہم کتنا ٹرانسفر ہوا؟ 1%. تو کہاں 50% اور کہاں 1%. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے قریبی علاقوں میں جو آپ کے علاقائی اساتذہ موجود ہیں، عربی دان جو ہے، بھائی ان سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. کچھ دن پہلے بھی میں نے دوست کو مشورہ دیا، بلکہ آج بھی دیا، کہ وہ پشتو والوں سے کیوں نہیں مدد لیتے. پر وہ یہ نہ ہونا کہ وہ پشتو میں بھی وہ پہلے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو، تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو وہاں سے عربی سے پشتو بہت اچھا سمجھ میں آئے گا، عربی سے سندھی بہت اچھا سمجھ میں آئے گا، اسی طرح عربی سے بنگالی بہت اچھا سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں مفہوم کس کا خالی مسئلہ ہوگا، باقی رہ گی اس کے الفاظ کے پیچھے روح. وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت سارے، زیادہ تر لوگ تو عربی جانے بغیر پڑھ رہے ہیں. ابھی بھی کسی کے سامنے سورہ رحمان سنائے وہ کیا آنسو نکل آتے ہیں. پوچھو کیا سمجھ میں آئی، کچھ سمجھ میں نہیں آئی. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن کی روح تو اترتی ہے نا، نازل تو ہوتی ہے. وہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلا ہوا ہے، اس کی نسبت ہے، اس کے الفاظ کے پھر اثرات ہیں. وظائف بھی تو ایسے ہی کام کرتے ہیں، ہے نا. وہ نسبت ہے، کس نے استعمال کیا وہ الفاظ کو، تو پھر اثر کرتے ہیں. ورنہ تو الفاظ ہوتے ہیں. اسی الفاظ میں آپ قرآن پاک لکھا ہوا ہے، اسی انداز میں آپ عربی میں کیا لوگ سٹوریز نہیں لکھتے، اخبار نہیں آتی عربی میں، جلاؤ گراؤ تشدد کی باتیں نہیں لکھی جاتی، ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کا خالی الفاظ کافی نہیں، اس کے پیچھے مفہوم، اور مفہوم کے پیچھے اس کی روح. اس میں کہنا کیا، کہا کیا گیا اصل میں، اس کی روح کیا ہے. تو اس کے لیے آپ کو انہماک چاہیے، اور الفاظ کا علم بھی چاہیے، لیکن عربی کا زیادہ علم چاہیے آپ کو. اس میں انہماک چاہیے، تاکہ وہ انہماک سے جب آپ غور کرتے رہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے دماغ میں اس کا مفہوم کا نزول شروع کر دیتا ہے، مطلب کھلنا شروع ہو جاتا ہے، ریویل ہونا
शुरू हो जाता है कि अच्छा इसमें ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी है. ٹھیک ہے, تو یہ میرا آج کا جواب ہے آپ کے لیے. بہت شکریہ سر. شکریہ سعادت صاحب آپ کا. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے سر ہمارے پاس ریاض الرحمان صاحب کا سوال ہے. جی ریاض صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی کچھ حالات جو سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے اس کے بارے میں ہے کہ ان میں داخل کیا گیا جس کے بعد سجدہ کرنا تھا اور بخشش کی دعا کرنی تھی, اور پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں اس بستی سے نکلنے کا اور شہر میں اترنے کا حکم دیا گیا. سر وہ بستی جو تھی وہ کیا مقام تھا, اور جو شہر جس میں انہیں ذلیل و خوار کر کے نکالا گیا وہ شہر کیا مقام تھا؟ کیا وہ شہر اسفل سافلین کی کیٹیگری میں آئے گا؟ نہیں ابھی دیکھیں اس کو, ابھی تو اس کو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ان کو انہیں حدود میں فی الحال پڑھیں, ابتدائی مراحل میں ہیں جو حدود میں وہ سمجھ میں آ رہے ہیں. آپ کو آپ کے اپنے فہم میں بھی تو کچھ آیا نا, ٹھیک ہے, تو جتنے آپ کے فہم میں ابھی آیا ابھی وہیں پہ رہیں, اور جب وہ فہم اور کھلے گا, جیسے میں نے سعادت صاحب کی بات کے جواب میں معروضات پیش کی, جب آپ غور کرتے جائیں گے یا بار بار پڑھتے جائیں گے اور جو بھی آپ کی مادری زبان ہے اس میں خاص طور پہ غور کریں گے تو وہ آپ دیکھیے گا آپ کو بہت اچھا یہ سمجھ میں آ جائے گا. میرا فہم وہ میں اس کو شعوری اور لاشعوری ہی مانتا ہوں. یہ شعوری اور لاشعوری مقامات ہیں, اور شہر ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ وسائل زیادہ ہوتے ہیں اور آرگنائز ہوتے ہیں اور پورا سسٹم ہوتا ہے, اور منظم کسی شہر سے ان کو نکال دیا گیا یا کسی ایسی پر آسائش جگہوں سے سزا کے طور پہ نکال دیا گیا کہ جس کے بعد ان کو ہر لمحے اسٹرگل کرنا پڑی اپنی لائف کے لیے. ٹھیک ہے, پہلے وہ ان کو پتہ بھی یاد بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ پانی جب دل کیا پی لیا, تو وہ ایک ایسی جگہوں پہ تھے جہاں پہ پانی نہیں تھا, اور پورا دن تو یہ سوچنے میں لگ جاتا تھا کہ پانی کہاں سے لائیں. تو یہ بھی تو عذاب کی ایک شکل ہے نا, یا مشکلات کی ایک شکل ہے. تو ایسے ہی وہ کھانا, پھر وہ بنجر علاقے تھے, کہا جاتا ہے سعودیہ کے پاس تھے, وہ سعودیہ کے وہ کوہ موسیٰ وغیرہ کے آس پاس کے علاقے ہیں. لیکن بہرحال تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک ایسے میرا خیال میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے سبب ان کے ذہن میں ایک ایسی کشادگی تھی, اور کہ وہ ہر وقت دقیق سے دقیق مسائل کو کے اندر ان کی چونکہ فراست بڑھ گئی تھی, بہت اچھے طریقے سے سولو کر لیتے تھے اور پریشان نہیں ہوتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ اپنے اصل سے ہٹے تو وہ فراست ان سے چھین لی گئی, اور اس کی مثال اللہ نے دی ہے, ایسی ہو گئی جیسے بیابان میں چلے جائیں کہ سامنے کی چیزیں بھی آپ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, بالکل سامنے کے معاملات میں الجھنے لگ گئے, خوف زدہ ہونے لگ گئے, ڈرنے لگ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے ساتھ یہ ہوا, ان کی فراست چھین لی, جو جس فراست کے زیر اثر وہ حکمران تھے اور بڑے اچھی زندگی, نعمتوں سے بھرپور زندگی گزار رہے تھے, تو وہ نعمتیں سامنے ہوتے ہوئے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی. تو اللہ کے ناراضگی کے جو طریقے ہیں ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے, اس سے ہم نے یہ سیکھا. ٹھیک ہے, کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو آپ کے نظروں کے سامنے موجود اشیاء اور نعمتیں آپ کی نظروں کے سامنے سے معدوم کر دیتا ہے. آپ کے سامنے سب کچھ موجود ہوتا ہے اور آپ اس سے مستفید نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. تو اور یہ بڑا عذاب علیم ہے یہ. اور عذاب علیم کیسے عذاب کو کہتے ہیں؟ جو تھوڑا تھوڑا مستقل رہتا ہے, جسے جان ہی نہیں چھوٹتی, لمبا ہوتا ہے, یہ لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات اس میں نسلیں ہیں, بلکہ پوری قومیں, پوری زمانے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس سے جان نہیں چھوٹتی. یہ میرا اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے سر, شکریہ سر. تھینک یو. شکریہ ریاض الرحمان صاحب. سر آج ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے شبیر احمد کی طرف سے. شبیر صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ صلاۃ قائم کرتے ہوئے یکسوئی کیسے قائم کی جائے, شیطانی وسوسے اور خیالات نہ آئیں, اس کے لیے کوئی طریقہ بتائیں تاکہ پرسکون ہو کر صلاۃ قائم کی جا سکے.
بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں صلات کے لیے آپ کا ذہن جب ہٹتا ہے جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ میں اپنا مشاہدہ بھی بتا رہا ہوں, ہمارے اساتذہ نے بھی ایسے ہی ہمیں سمجھایا تھا. تو ہم مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم ایسے ہی سمجھے تھے انہی مثالوں سے. تو جب ایک کام کا پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں تو یکسوئی کیسے ہوگی؟ اس کے تو کوئی چانسز نہیں ہے نا. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس کے سامنے جا رہے ہیں. اس کی ذہنی تیاری ہونی چاہیے, اس کی جسمانی تیاری ہونی چاہیے کہ آپ وضو کریں. یہ سب تیاری ہے نا, ذہن کو تیار کرنے کی چیزیں. وضو کو پاک, پہلے جسم کو پاک صاف کریں, کپڑوں کو پاک صاف کریں, پھر وضو کریں ارادتاً تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں کچھ ایسا کرنے جا رہا ہوں کہ جو عام معمولات سے ہٹ کے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی اس کی تیاری, ذہن تیار ہو گیا. اب آپ چلے گئے ہیں اس جگہ پہ, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے ذہن کو اللہ کی طرف رکھنا بھی تو ہے نا, کہ اب اللہ کے سامنے صلاح قائم کرنے گئے تھے. اس صلاۃ کے لیے آپ جب گئے ہیں آپ, تو صلاۃ کے ذرا سے مفاہیم بھی سامنے رکھیں. اس کا مطلب دعا بھی بنتا ہے, عبادت بھی بنتا ہے, لیکن ایک ترجمہ, ایک مطلب اس کا تو رابطہ اور کنیکشن بھی تو بنتا ہے. تو وہاں کھڑے ہو کے سب سے آسان بات اللہ سے ربط قائم کریں. آپ یہ جانیں کہ آپ ایک اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, تو اس سے آپ کی یکسوئی بڑھنا شروع ہو جائے گی. اور دوسرا آسان ترین حل کہ کم سے کم نماز کا سبق جو آپ نماز میں پڑھنے والے ہیں اور وہ صورتیں جو آپ سب نماز میں پڑھنے والے ہیں ان کو ایک ایک دفعہ پڑھ لیں وہ اپنی زبان میں, ترجمہ یاد کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. تو زیادہ یکسوئی نہیں بھی ہو رہی ہے, آپ کا ذہن اس طرح نہیں بھی جا رہا, کم سے کم آپ کے ذہن میں ترجمہ بار بار ہوگا تو آپ پڑھتے ہوئے کم سے کم یقیناً آپ کا ذہن یکسوئی کی طرف جائے گا. میں نے ابھی عرض کی کہ الفاظ کا معاملہ نہیں ہے, الفاظ کی نسبت کا معاملہ ہے. وہ الفاظ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اللہ تبارک نے عطا کروائے ہیں, جو کہ کلام ہے اللہ کا. تو اس کی نسبت دیکھیں نا کتنی قوی ہے, تو وہ پھر اثر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے یکسوئی بھی پڑتی ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے. تو اہتمام شروع کریں. اہتمام میں وضو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں. وضو کرتے ہوئے پورا ذہن مکمل طور پہ اس بات پہ رکھیں کہ اب آپ شعوری حواس سے ہٹنا شروع ہو رہے ہیں, اب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہونے جا رہے ہیں. تو وہ جو ایک دم نماز کے ٹائم پہ آپ کو توجہ ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ وضو میں ہی آدھی توجہ تو آپ کی ہٹ گئی. پھر ذہن کو اللہ کی طرف رکھتے ہوئے جائے نماز پہ تک پہنچیں, پھر اللہ کو سامنے محسوس کرتے ہوئے آپ نیت کریں اور اللہ اکبر کے ساتھ آپ اپنی صلات شروع کریں. اور سامنے دیکھیں گے آپ کہ آپ اللہ کے سامنے اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں, تو یکسوئی بڑھ جائے گی. اور وہ کلام اگر آپ کو اس کے مطلب اور مفہوم سمجھ میں آ رہے ہیں تو سبحان اللہ, تو یکسوئی بھی بڑھے گی. وہ خشوع و خضوع جس کو کہتے ہیں اس کا عالم بھی آپ محسوس کریں گے. تو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہ اس میں نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی, اس میں بھی ہوتی ہے, لیکن وہ جو مستفید نہیں ہو پائیں گے پوری طرح, اس یکسوئی سے بھرپور طریقے سے مستفید نہیں ہو پائیں گے. یہ ہے اس کا معاملہ. تو یہ میرے خیال میں اس بارے میں میرا ادراک یہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. آج کے سوالات کا سلسلہ یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کی نشست میں نئے سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر. انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ یا رحمان یا رحیم.